بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دلو رام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلو رام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ ہندو تھے۔ بڑے صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندو نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹن تحریکیں بھی چلائی ہوئی تھیں۔ اس وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دلو رام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت خوانی میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت اور حلم و درگزر سے بہت متاثر تھے۔ وہ کلمی نام کوسری استعمال کرتے تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھے۔ جب ان کے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو، مسلمانوں کے نبی کی تعریف میں اشعار کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ دلو رام کوسری نے جواب دیا، مجھے میرے پیار سے نہ دور کرو۔ انہوں نے اپنے محبت کی وضاحت میں خوبصورت شعر یوں لکھا، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمہ ہے، کوسری ہندو بھی طلبگار محمد ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے کوئی شرط نہیں ہے، اور کوسری ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلو رام کوسری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت بھر میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1918 کی صبح بھی آ گئی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید تکلیف اور بیماری میں تھے۔ ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا وہ کھڑا کس طرح سے ہو گیا۔ دلو رام آپ دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد مبارک آ گئے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کے مذہب کو قبول بھی نہیں کیا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں راحت کا سماں بن کے آئے ہیں۔ سارے لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ دلو رام ایک نہ نظر آنے والی شخصیت سے گفتگو کر رہا ہے اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ دلو رام مسلسل روتے جا رہا تھا اور گفتگو کر رہا تھا، پھر بآواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دلو رام نے لوگوں کو بآواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوثر علی، کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، جو چند لمحے پہلے دلو رام تھا کوثر علی بن گیا تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دلو رام کوسری کو
ہندو قرار دے کر انہیں جلانے کی مختلف کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ 3 بار انہیں مختلف جگہوں اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا، لیکن ان کے جسم کو آگ نہ لگ سکی۔ مسلمان انہیں مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا کہ وقت کی حکومت اور انصاف انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ انگریز عدالت نے دلو رام کوسری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ہندوؤں کے حوالے کر دیا کہ وہ اپنی رسومات کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دلو رام کوسری کی میت کو اپنی طرف سے جلانے کی پرزور کوششیں کیں، مگر آگ نہ لکڑیوں کو لگی نہ ان کی میت کو۔ آخر تھک ہار کر ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دلو رام کوسری کی میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمیں الحمدللہ عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اللہ نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے۔ اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کیسے آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔